کھجوروں کی شادی کرواتے تھے. یبرون النخل کا سادہ سا کھجوروں کی کیا مطلب کہ جو نر کھجور ہوتی تھی مادہ کھجور کا بیج لے کے اس کے اندر لگاتے تھے تو اور وہ کہتے تھے اس کے ساتھ پھل زیادہ ہوتا ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں اذ النخلۃ خلقت من فضلۃ طینۃ آدم کہ جو کھجور کا درخت ہے آدم علیہ السلام جب بنائے گئے ان کے خمیر سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کھجور کا یہ درخت تیار کیا گیا. اسی وجہ سے اس کے اندر یہ نر اور مادہ کا کراس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ بات ہے اب ہمارے یعنی جو افراد ہیں باٹنی والے وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ ایسے ہیں پودے جن کے اندر یہ کراس کرنا چاہیے اور کریں تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اس کا پھل گرنا بند ہو جاتا ہے. کئیوں کا درختوں کا پھل گر جاتا ہے نا. اچھا ہمارا بھی ادھر جو شہتوت کا درخت تھا اس کا اسی طرح تھا تو وہ دوسرے بندے نے کہا کہ اس کے ساتھ اس نے کچھ کیا بھی تھا اس طرح کا پتہ نہیں کوئی کیا ٹونا شونا لگایا تھا ان کو پتہ ہے نرسری والوں اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس طرح کا ہے کوئی. خیر انہوں نے کیا تو جناب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما تصنعون یہ تم کیا کرتے ہو. انہوں نے کہا ہم تو یہ نہ سناؤ پہلے سے کر کن نہ سناؤ ہو یعنی یہ ماضی استمراری ہے شروع سے کرتے آ رہے ہیں. فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا فرمایا اگر تم نہ کرو یہ تو فرمایا تمہارے لیے بہتری ہو جائے گی خیر ہو جائے گی. یہ جو رسم کرتے ہو نا شادی اور وہ اس کو بڑا یعنی ایک شوق سے کرتے تھے فرمایا یہ اگر تم نہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اب حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی ان کو آئندہ والی چیزیں دیکھ کے نگاہ حضور علیہ السلام کی جہاں جاتی تھی انہیں اس کا پتہ نہیں تھا. اچھا انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے نہ کی ایک بار تو پھل نہ ذرا کم ہو گیا فترکوا نقصد پھل کم ہوا. اچھا انہوں نے نا جلدی کی ابھی دیکھا پھل نہیں لگا تھوڑا لگ رہا ہے پھل تو فوراً آ گئے شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں. قال فذکروا ذلک لہ حضور کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو پھل نہیں لگ رہا اتنا. جلدی کی انہوں نے کہ پھل ہمارا کم آیا ہے. فقال حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا انما انا بشر فرمایا میں ایک انسان ہوں اذا امرتکم بشیء من امر دینکم میں جب تمہیں حکم دوں نا دینی کام کا وہ لے لیا کرو اور جب میں اپنی رائے سے تمہیں کو بات کہوں تو یہ نہیں فرمایا وہ نہ لینا یا اس پہ عمل نہ کرنا. حضور یہ نہیں فرما رہے فرمایا انما انا بشر انما انا بشر. 2 بار حدیث میں یہ جملہ آیا حضور یہ کیوں فرمایا انما انا بشر کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں تک نگاہ مصطفیٰ جاتی ہے ان کی نگاہ وہاں پہ نہیں جاتی. جو میں دیکھ کے بات ان کو کہتا ہوں یہ ہضم کر نہیں سکتے ابھی اور تازے بندے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ چھوڑ دو گے بہتر ہے اور تم محدثین فرماتے ہیں اگر وہ چھوڑ کے تھوڑا سا ویٹ کرتے واقعتاً ان کا پھل زیادہ ہونا تھا اور بہتری ہونی تھی ان کے لیے. ایک تو انہوں نے جلدی کی اور دوسرا انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کے اوپر کامل یقین کا اظہار نہ کیا جس کی وجہ سے ان کے پھل میں کمی آئی. اور یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ محبت اور حضور علیہ السلام کی توجہ دنیاوی کاموں کی طرف کم ہوتی ہے حضور کی اگلے کاموں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. لہذا حضور اگر دنیا میں بھی کوئی بات فرماتے ہیں نا تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے اللہ کی ذات پہلے ہوتی ہے دنیا کے کام بعد میں ہوتے ہیں. اچھا جی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دین کی بات ہی تم سمجھا کرو دنیا کی باتیں جو مصطفیٰ تمہیں بتاتے ہیں وہ ابھی تم سمجھ سکتے ہی نہیں ہو. لہذا نماز روزہ ہی ابھی سیکھو آؤ گے نماز روزہ سیکھو گے پاس بیٹھو گے جب عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کا پتہ چلے گا پھر تمہیں زبان مصطفیٰ کی قوت کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ تو وہ زبان ہے کہ جو ہلتی ہے جس طرح حضور فرما دیتے ہیں اللہ تقدیر کو اسی طرح بدل دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے توکل کے کامل اور اکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا وگرنہ حضور کی زبان ہل جائے تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو جاتا. سرکار فرما دیں سورج واپس نہیں آ جاتا. اچھا یہاں سے کئیوں نے کیا کہ ان کا جی اب نعوذ معاف فرمائے میں نے خارجی ایک سے سنا
یہ حدیث کو پوائنٹ بنا کے نا، دلیل بنا کے، حجت بنا کے کہنے لگا دین دو طرح کا ہے، شریعت میں دو حجتیں ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں، نبی پاک کی دو حیثیتیں ہیں نعوذ باللہ۔ ایک حیثیت ہے نبی ہونے والی، ایک ہے انسان ہونے والی۔ اختیار دیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ آپ یہ کام کر لیں، یہ نہ، وہ ہے بطور استحباب، جہاں حکم ہے امر بطور استحباب۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات آپ فرماتے ہیں خارجی تو حیثیتیں ڈھونڈ رہا ہے، تو حیثیتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ایک نبوت والی ہے، ایک بشریت والی ہے، اور وہ اس طرح اس خارجی نے پراپر واضح الفاظ میں کہا، اس نے کہا نبی اپنی رائے سے جو بات کرے، یہ خارجی کے لفظ کہتا ہے نبی جو اپنی رائے سے بات کرے میرے نزدیک وہ بات کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس کے لفظ ہیں خارجی کے، میں نے اپنے خود سنے ہیں اور میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھو یہ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول یہ بھی کہتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے یہ کمنٹس ہیں۔ بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو خارجی ابھی تک حیثیتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام جن لمحات میں جا کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، وہ سیکنڈز اور وہ منٹس جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو جیسے کروڑوں مولویوں کی زندگی اس لمحے سے قربان کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا وہ لمحہ ہزار عالموں کی زندگیوں کے برابر نہیں ہے، اللہ کے نبی کی شان۔ اور یہ حیثیتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ اچھا جی، آگے حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی جو کتاب و سنت میں لے کے آیا ہوں اور ہدایت لے کے، اس کی مثال کمثل رجل، اس بندے کی طرح ہے، اتا قومن، جو ایک قوم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے آ کے کہا اے میری قوم، انی رأیت الجیش، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے، بعینی، اپنی آنکھوں کے ساتھ، وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ عریان ننگے کو کہتے ہیں اصل میں، مراد یہاں پہ واضح یعنی کھلا ڈرانے والا ہوں۔ عربوں میں ایسے ہوتا تھا، کلچر تھا ان کا، کہ جب کسی بندے نے کوئی آ کے خبر دینی ہوتی تھی نا، ہیبت ناک وحشتناک، یعنی بریکنگ نیوز دینی ہوتی تھی، تو وہ اپنا کرتا اتار کے ایک لکڑی کے اوپر لٹکاتا، یعنی عصا کے اوپر لٹکاتا اور لٹکا کے اعلان کرتا، تو لوگ توجہ سے اس کی بات سنتے۔ اس کو کہا جاتا تھا نذیر العریان، جو کیا کرتا، بریکنگ نیوز دیتا، پکی نیوز دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کی تشریح آگے کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے النجا، چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو، نجات پانی ہے تو آ جاؤ۔ فرمایا فاتاہ طائفہ، ایک گروہ اس کی پیروی کرتا ہے قوم میں سے، فادلجو، وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں راتوں رات اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ فانطلقوا علی مہلہم، اور وہ پہنچ جاتے ہیں اپنی معینہ مدت پر، مقدار جہاں جانا ہوتا ہے ٹائم سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ نجات پا جاتے ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے جھٹلا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں کسی نے نہیں آنا، گروہ نہیں، یہ ہمیں جان کے کر رہا ہے۔ فرمایا صبح کرتے ہیں وہ اپنی گھروں میں اور ان کے اوپر لشکر حملہ کر دیتا ہے، فاہلکہم، اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے، وجتاہم، اور ان کو غارت کر دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اتباع کی، میری اطاعت کی، اور اس کی اتباع کی جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں، اور وہ مثال دوسری اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور جھٹلا دیا جو میں حق لے کر آیا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ بھئی ایک لشکر آ رہا ہے، حضور آئے، حضور نے بتایا قیامت آ رہی ہے، قیامت، چلو آؤ آؤ چلیں، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کے راہ کی طرف چلیں، میری ہدایت جو میں لے کے آیا ہوں اس پہ عمل کر لو۔ جس طرح وہاں پہ وہ بندہ بات لے کر آیا، لوگوں نے اس کی بات مان لی، فرمایا جو میں لے کے آیا ہوں میری بات مان لو، اور فرمایا وہاں پر قوم اس کے ساتھ چلتی ہے، اس کے پیچھے لگ کے چلی جاتی ہے، فرمایا تم بھی مصطفیٰ کے پیچھے لگ کے چل پڑو، سیدھا جنت پہنچ جاؤ گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے، فرمایا چلو میرے پیچھے آ جاؤ، چلو، اور فرمایا وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتے ہیں جو پیچھے لگ جائیں۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے پیچھے لگ جائے گا ٹھکانہ جنت سے، ادھر پھر بریک اس کی نہیں لگے گی۔ اور دوسرا گروہ جس نے نافرمانی کر دی، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آنا، کوئی قیامت نہیں آنی۔ اب اس کی مثال اس طرح ادھر دیکھیں نا، یعنی تشبیہ ہے نا، حضور تشبیہ دے کے مسئلہ سمجھایا کہ کریم السلام، جنہوں نے کہا قیامت نہیں آنی، اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یا انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ چلے، حضور کو اپنا امام نہ مانا، تو ان کا یہی حال ہوگا۔ فرمایا وہ جہنم میں۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ٹیشو لے کے آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال
اس آدمی کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے کیا کیا، آگ جلائی، آگ روشن کی، اور آگ روشن کرنے کے بعد کیا ہوا، فلما اضاءت ما حولہا، جو اس کے ارد گرد تھا وہ روشن ہو گیا، جعل الفراش، فرمایا پروانے آنے لگے، کیا ہوا گیا، پروانے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ویقال بالفارسی پروانہ، فراش اس پرندے کو، اس کو اپنا کہتے ہیں کیڑے، اس کو اڑتا ہے جو، اس کو پروانہ کہتے ہیں، یہ بلب کے اوپر جو آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، پروانے ہیں۔ فرمایا پروانے آتے ہیں، وہذہ الدواب، اور وہ چھپائے چھوٹے چھوٹے جانور جو آگ میں گر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور، کیڑیاں مکوڑے مکھیاں شکیاں گر نہیں جاتے ہیں آگ میں جلتے ہیں، فرمایا وہ اس میں گرنے لگتے ہیں۔ وجعل یحجزہن، اور وہ بندہ جو ہوتا ہے نا جس نے آگ جلائی ہے، آگ جلانے کا مقصد کیا ہے، روشنی دینا، آگ جلانے کا مقصد ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اسے جل روشنی نہیں لے رہے، بلکہ اسے اس کے اندر چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مثال سمجھیں، حضور علیہ السلام فرماتے ایک بندہ آگ جلائی ہے، کس کے لیے، روشنی کے لیے، فرمایا میں دین لایا ہوں، کس لیے، روشنی اور ہدایت کے لیے۔ اور اب یہاں پر تشبیہ، کیونکہ اس کو کمپیریزن کرنا ہے نا، مثال حضور علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اچھا آگے ایک بار دیکھیں، پھر آتے ہیں اس کی طرف۔ اچھا فرمایا کہ وہ بندہ ان کو بچاتا ہے اور وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور اس کے اندر گرنے لگتے ہیں۔ فرمایا فانا آخذ بحجزکم من النار، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں، وان تم، اور تم اس کے اندر چھلانگے لگا رہے ہو، لہذا فرمایا میرے ہاتھ میں آ جاؤ۔ یہ بات تھی اصل۔ فرمایا تم دیکھیں یہاں بحجزکم کا معنی ملا علی قاری کہتے ہیں جہاں پر شلوار اور تہمت جہاں پر باندھا جاتا ہے نا جس جگہ پہ کمر کا، اس کو حجز کہتے ہیں، اس کو حجز کہتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے بالکل کمر کے لاس والا حصہ جہاں پہ ہم تہمت وغیرہ کو کستے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں حجز سے پکڑ کے، اب حجز کیوں فرمایا، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اچھا یہ اپنا اس لیے جب پولیس والے کسی بندے کو پکڑتے ہیں نا، وہ سیم بالکل حجز سے پکڑتے ہیں، جس جگہ پہ تہمت باندھی جاتی ہے نا اس جگہ سے ہاتھ لگا کے پکڑتے ہیں۔ اس کی وجہ بنا کیا ہوتی ہے، جو بندہ حجز کو جس سے پکڑ لیا جائے نا، یعنی وہاں یہ تہمت باندھنے کے مقام سے جس کو دبا لیا جائے، وہ چھوٹتا نہیں ہے وہ بندہ۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں، آنا آخذ بحجزکم، میں تمہیں کمر سے پکڑ رہا ہوں اور تم چھلانگے لگا رہے ہو، ایک بار مصطفیٰ کے ہاتھ میں آؤ تو صحیح، اپنا آپ مجھے پکڑاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کبھی جہنم میں نہیں گرنے دیں گے، کبھی نہیں گرنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہاں پر ایک مثال جو دی گئی آگ کی، آگ جلائی کس لیے، روشنی کے لیے، قرآن و سنت ہے روشنی کے لیے، اور اس کے اندر گر کے وہ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ کیا مطلب، جو لوگ اس کے اندر قرآن و سنت کی اپنا متشابہات کے اندر پڑھ کے بحث و مباحثہ کر کے ایمان سے خالی اور عاری ہو جاتے ہیں، ان کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، محکمات پر ایمان لانا اور قرآن و سنت کی روشنی حاصل کرنا۔ اچھا اب ایک اور نقطہ، آگ جس نے جلائی وہ آگ کے باہر ہے، آگ جلائے گی کس کو، جو آگ کے اندر جائے گا۔ آگ کے اندر کون جائے گا، جو جلانے والے سے آگے نکل جائے گا۔ حضور بتانا چاہتے ہیں جو نبی سے آگے جانے کی کوشش کرے گا جہنم ہی ہے، وہ جہنم میں ہی ہے۔ لہذا فرمایا آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنا دامن مصطفیٰ کو پکڑا دینا اور مصطفیٰ کے پیچھے چلتے رہنا۔ تو فرمایا کیا ہوگا، فانطلقوا الی مہلہم، اپنے ٹھکانے جنت پہ پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی اگلی روایت ہے، ابو موسیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بخاری کی روایت تھی، مسلم کے اندر اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ اچھا آگے آ جائیں، ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرمایا مثال اس بندے کی، اس چیز کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے کے بھیجا ہے اور علم دے کے بھیجا ہے، اس کی مثال ایک بارش کی طرح، اس کی مثال ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں بارش سے زمین آباد ہوتی ہے، علم سے مردہ دل آباد ہوتے ہیں۔ اصحاب اردن، فرمایا میرے علم
علم مصطفیٰ. اچھا یہاں پہ دو چیزیں فرمائی حضور نے، ایک فرمایا علم، ایک فرمایا ہدایت. کیا پتہ چلا؟ علم سے مراد ظاہری علم ہے، ہدایت سے مراد باطنی علم. تو فرمایا مصطفیٰ ظاہری علم نہیں لے کے آئے، دو علم لے کے آئے ہیں. ایک وہ ہے جو تمہیں کتابوں میں ملتا ہے، ایک وہ ہے جو سینوں سے منتقل ہوتا ہے، وہ علم روحانیت ہے جو وہ رحرہ پاک فرماتے تھے حضور نے دو علم دی. خارجی اس کی تفسیر کرتے ہیں نہیں چونکہ اسے مراد چونکہ یہ تھا تو چونکہ وہ نام تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں. خیر اس کے اوپر بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں اگر وہ تشریح ان کی مانیں. فرمایا دو علم ہیں، علم بھی ہے ہدایت بھی ہے. کب ایک ہدایت ہوتی ہے ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی. خیر اس کی ڈیٹیل پھر کرتے ہیں ہم. بارش کی طرح ہے، کثیر بارش کی طرح میرے علم میری ہدایت، موسلا دار بارش کی طرح ہے. اصاب اردن جو زمین پر پڑے، فکانت منہا طائفہ زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے طیبہ پاک. کیا ہوتا ہے؟ پاک. قابلۃ الماء وہ پانی کو قبول کرتا ہے. اور فانبتت الکلا والعشب الکثیر اور فرمایا طرح طرح کی سبز و شاداب جڑی بوٹیاں اگاتا ہے، خوبصورت سبزہ پیدا کرتا ہے زمین کا وہ حصہ، پانی جس کو ملا. اور ایک حصہ ہوتا ہے اجادب. اجادب کا مطلب یہاں کہ بھائی الارض الصلبہ التی تمسک الماء، وہ زمین جو کیا کرے سخت ہو، پانی کو روک لے، اگائے کچھ نہ. اس کے ساتھ کیا ہوتا فرمایا وہ پانی کو روک لیتی ہے. فنفع اللہ بها الناس، اللہ اس کے ساتھ بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے. لوگ پیتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور کھیتیوں کو بھی لگاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، کھیتیوں کو بھی لگاتے ہیں. اس زمین سے بھی لوگوں کو نفع ہو گیا نفع. فرمایا ایک زمین کا حصہ ہوتا ہے انما ہی قیعان، فضول اور چٹیل، جو بالکل خراب ہوتا ہے، نہ پانی روکتا ہے نہ ہی کچھ اگاتا ہے. پانی اندر لے جاتا ہے، اگاتا بھی کچھ نہیں ہے اور روکتا بھی نہیں ہے تاکہ لوگ پی لیں، یعنی فائدہ کوئی نہیں. فرمایا یہ مثال ہے اس بندے کی من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین میں فقہ حاصل کی، دین کو سمجھا. وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور اس دین کے ساتھ نفع بھی دیا اس نے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کے بھیجا ہے. اس نے سیکھا، جانا، وعلمہ اور سکھایا اور مثال اس بندے کی جس نے اس کی طرف سے، اور آخری مثال زمین کے حصے کی جس نے اس کی طرف ساری نہیں اٹھایا اور اس نے آنے والی ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا. اچھا یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا دنیا کائنات میں سب سے افضل ترین علم دین ہے. قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ سب سے افضل ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھیں قابل غور ہے، زمین کی قسمیں بیان کی ہیں تین. کتنی؟ پہلی پانی لے کر اچھی چیزیں اگائے، دوسری صرف پانی روک لے، تیسری پانی لے جائے اندر نہ روکے نہ کچھ. بندوں کی قسمیں بیان کی ہیں دو. بندوں کی نمبر ایک جو علم پڑھیں اور لوگوں کو نفع دیں، پڑھائیں، اور دوسری جو اس کی طرف اٹھائیں، ساری نہ اٹھائیں، پتہ ہی کچھ نہ ہو. بندوں کی قسمیں دو ہیں. وجہ اس کی وجہ ملا علی قاری کہتے ہیں زمین کی پہلی دونوں قسموں کو تشبیہ رسول اللہ نے دی ہے علماء کے ساتھ. کس طرح؟ پہلا حصہ جو پانی اندر لے گیا اور اس نے بہت کچھ اگایا، اس سے مراد اس کی مثال لے لیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، اللہ کے بڑے بڑے ولی، مجددین، صوفیاء جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا اور اجتہاد کر کے امت کو دیا. یعنی ان کی کھیتیاں، زمینیں اتنی پاک تھیں جہاں پر قرآن و سنت کا نور جب پڑا نا، اس کے انہوں نے نئے موتی دیے لوگوں کو، اور اتنے موتی بانٹے 92 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. یہ دیکھ زمین کا فرق ہے. دوسرے بندے جن کی زمین سخت ہے، یعنی ان کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ روکتے ہیں پانی کو. کیا مطلب؟ جو پچھلے سے سلف و صالحین کا علم چلا آ رہا ہے اس کو بس پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں، خود اجتہاد کرنے کے قابل. مثلا آج کل کے علماء سے مراد ہیں آپ علماء کہہ لیں چلیں ہیں، وگرنہ بڑے علماء تو وہ آج بھی اجتہاد کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں امام صاحب کے مقابلے میں تو وہ بھی نہیں ہے نا. یعنی آپ جیسے چلیں علماء لگا لیں جو دین کو صحیح طرح پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں.
آپ اپنا اجتہاد تو نہیں نا کرتے، مثلا آپ کہیں کہ میں بھی مجتہد ہوں اس طرح تو نہیں ہے نا، آپ مجتہد نہیں ہیں بلکہ ائمہ مجتہدین کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو فرمائے یہ دونوں نفع دینے والے ہیں، پر زمین کا فرق ہے۔ زمین اگر داتا علی حجویری کی ہو، خواجہ اجمیری کی ہو، مجدد الفسانی کی، غوث جیلانی کی، شیر ربانی کے سینے کی زمین ہونا، تو فرمایا جب رحمت للعالمین کے فیض کی برسات ان کھیتیوں پہ ہو تو نور بھی پھر عجیب ہی نکلتا ہے، عام لوگوں جیسا نہیں۔ ہم سے ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ایک بندہ نمازی بنانا بہت بڑا کام ہے آج ہمارے لیے، اور صوفیاء نے 92 لاکھ کو کلمے پڑھا دیے، 10 لاکھ کو سیدھا توحید کے راہ پہ چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا، اور آخری بندہ فرمایا جس نے ہدایت کو قبول ہی نہ کیا، اٹھایا ہی نہ، یعنی جس نے نہ قرآن پڑھا نہ سمجھا، اور نہ اہل علم کے پاس بیٹھا، نہ اس نے قرآن سننے سمجھنے میں کوئی ذوق سمجھا، فرمایا وہ فضول انسان ہے، اس کی زندگی کا فائدہ نہیں۔ اچھا جی آگے دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی آیت، وہ ذات جس نے نازل کیا آپ پر کتاب، اس میں سے محکم آیتیں ہیں، یا جس طرح الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو فتنہ ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں، متشابہات آیتوں کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں اور ان کے اندر وہ فتنے والی باتیں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا جی آخر تک حضور نے تلاوت کی۔ اما عائشہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تو دیکھے نا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں رأیتم الذین، اے میرے صحابہ جب تم دیکھو نا کوئی بندہ وہ متشابہات آیتوں کی تعویلیں لوگوں سے پوچھ رہا ہے، یا متشابہات آیتوں کی لوگوں کے اندر یعنی اس کی آپ کہہ لیں ترغیب تبلیغ کر رہا ہے، ان کو پھیلا رہا ہے، ترویج و اشاعت کر رہا ہے، فرمایا تو فاولئک الذین، وہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، کیا فاما الذین فی قلوبہم زیغ، کے بندے ٹیڑھے ہیں، یہ بندے ٹیڑھے 2 نمبر ہیں، فاحذروہم، فرمایا ان سے بچ کے رہنا، ان سے۔ قرآن کریم میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں، ہاں جی 2، ہاں جی آپ بتائیں جی، ہاں جی 3 طرح کی ہیں، 2 نہیں 3 ہیں۔ نمبر 1 مقطعات، پہلی ہیں حروف مقطعات، الف لام میم صاد قاف، یہ ساری مقطعات وہ ہیں کہ جن کا علم قطعی طور پر اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے، بس خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، لوگوں کو ان کا کوئی کسی طرح کا علم نہیں ہو۔ روایتوں میں آتا ہے بعض کہ یہ فلاں کا یہ مطلب ہے، فلاں کا، وہ سب ایک اجتہادی اقوال ہیں، حقیقت میں ان کی مراد اللہ جانتا ہے۔ مقطعات وہ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ بھی نہ پتہ ہو اور جن کا مفہوم اور جن کی تشریح بھی نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، ان کو ماننا ہمارے لیے فرض، ماننا۔ اب میں سے کو بندہ کہ میں الف لام میم کو مانتا ہی نہیں قرآن کی آیت ہے، وہ کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہے۔ قرآن کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک حرف میں بھی شک کرنے والا بے ایمان ہے۔ ماننا فرض ہے، لیکن اعتقاد میں یہ فرض ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہمیں نہ اس کی تعویل کا پتہ، نہ تشریح کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، لہٰذا اس کی تفسیر، تشریح اور توضیح کے اندر پڑھنے کا ہمیں مکلف بنایا نہیں گیا۔ ایمان ہے کہ یہ قرآن ہے بس۔ دوسری قسم قرآن مقدس کی آیات کی ہیں آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کیا ہیں؟ جن کا ترجمہ تو پتہ ہے، جن کا لیکن ان کی مراد کو اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اب اللہ کا دست قدرت ہے تو صحیح، دست قدرت، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے یہ کائنات کے کسی انسان کو نہیں پتہ، اور نہ ہی ہمیں یہ جاننے کا اور اس کی ٹو لگانے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ کوئی بندہ نعوذ باللہ کہے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہ میرا اللہ کا ہاتھ اس طرح جیسے میرا ہاتھ ہے، وہ کافر بے ایمان ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہاتھ میں محیط کر دیا۔ دیکھیں یہ 5 انگلیاں ہیں نا، میری طاقت ان 5 انگلیوں میں ہے،
اس جگہ پر میرے ہاتھ کی قوت نہیں، تصرف نہیں، ایسے ہی ہے، میری روح، میری جان، میری طاقت، میری قوت میرے وجود کے اندر بند ہے۔ اللہ کی وجود، اللہ رب العالمین کی قوت کسی شے میں بند، منحصر، قید۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، قرآن کہتا ہے ہر چیز کا احاطہ رب نے فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے، تو اس نے اللہ کے دستے، اللہ کی قوت کو، اللہ کی ذات کو ہاتھ میں بند کر دیا، جو کفر ہے۔ لہٰذا آیات متشابہات کو ماننا ہمارے لیے فرض، لیکن ان کی تشریح، تفسیر، توضیح کے اندر پڑھنے کا ہمیں مکلف، اور ان آیات کے اوپر عقیدوں کی بنیاد بھی نہیں رکھی جا سکتی، ماننا فرض ہے۔ ید اللہ آیت ہے قرآن کی، فرض ہے، ہمارا ایمان ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن اس ہاتھ کی کیفیت یا اس کی حیت کیا ہے، کائنات کا کوئی انسان نہیں جانتا، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں جو کل انما انا بشر مثلکم ہے نا حضور کی، حضور نے فرمایا، قرآن میں آیت ہے جو، یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، ماننا فرض ہے، عقیدہ اس پہ، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث میں حضور کیا فرماتے ہیں، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، لہٰذا اس کی تعویل وغیرہ بعض علماء نے کی ہے، ماننا فرض ہے۔ تیسری قسم کی آیتیں ہیں آیات محکمات۔ آیات محکمات وہ ہیں کہ جن کا مطلب بھی پتہ ہے اور جن کی تشریح و توضیح بھی پتہ ہے، عقیدہ بھی ان آیات پر بنایا جائے گا اور ایمان بھی ان آیات پہ اوپر رکھنا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متشابہات میں پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے قدم ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ متشابہات ہے۔ تعویل علماء اس کی کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس کے آنکھ میں قوت خدا کی آ جاتی ہے، یعنی خدا کی قوتوں کے خاص جلوے آ جاتے ہیں، پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھتا۔ عام بندے کو دیوار کے پار نظر نہیں آتا، جس کی آنکھ میں خدا داد قوت آ جاتی ہے، بیٹھا جہاں بھی ہو پھر کائنات کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ جہاں پہ چاہے اس کو دکھا دیتا ہے، جب چاہے دکھا دیتا ہے۔ یہ مفاہیم علماء نے بیان کی ہیں، لہٰذا یہ متشابہات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بارگاہ، حضور علیہ السلام ہماری جانب تشریف لائے کہ آپ سخت گرمی میں، تو آپ نے سنی دو بندوں کی آوازیں، اختلافا، وہ جھگڑا کر رہے تھے کسی آیت کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے۔ اچھا جی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں گیا حضور کی بارگاہ میں، گرمی تھی، حضور پھر آئے، وہ سن کے جھگڑا، آپ کے چہرے میں غصہ پہچانا جا رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ غصہ آ گیا ہے۔ فرمایا بے شک ہلاک ہو گئے جو تم سے پہلے تھے اپنے اختلاف کی وجہ سے کتاب میں، یعنی یہودی اور عیسائی جو تھے نا، فرمایا وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، انہوں نے کیا کیا، بدل دی۔ ایسے کیا نا پادریوں نے بدل دی، وہ جو چودھری آ کے پیسے دیتا تھا اس کے حساب سے وہ اندر آیتیں ڈال دیتے تھے، وہ کہتا تھا یار یہ آیتیں نکال دو، وہ نکال دیتے تھے، اور ان کا اختلاف ہو گیا، ان کا یہ تو آیت تھی تو نے نکال دی، اس نے کہا نہیں یہ تو ہے نہیں، آیت تو یہ تھی، لہٰذا انہوں نے جھگڑا کیا کتاب اللہ میں، فرمایا ہلاک ہو گئے۔ اب وہ صحابہ، بعض مولا علی قاری کہتے ہیں وہ صحابہ جھگڑا کس بات میں کر رہے تھے، جھگڑا اس بات میں تھا کہ قرآن کی کسی متشابہ آیت کی تعویل اور تفسیر میں جھگڑا ہو رہا تھا، کہہ رہے تھے اس کا یہ مطلب ہے، دوسرے کہہ رہے تھے یہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تمہیں اس کی تشریح جاننے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور پیچھے آتا ہے کہ حدیث میں گزرا، فرمایا کیا میں اس لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، یا میں نے ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے کہ تم آیتوں میں آپس میں جھگڑے کرو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمانوں میں سے جرم کے حوالے سے سب سے بڑا بندہ وہ ہے جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو لوگوں پر حرام تو نہیں تھی، اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی جائے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے، اس سے مطلب اس کا مطلب بندہ کو پوچھے ہی نہ چیز نہیں، یہ مطلب نہیں اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے بندوں نے فضول سوال شروع کر دیے تھے نا، کہتے ہیں حضور یہ بتائیں گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، موٹی کتنی ہونی چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، کھاتی کیا ہو، پیتی کیا ہو، پھرتی کہاں پہ ہوگی، قسمت ہے، یعنی یہ عجیب سوال، فضول سوال، اور پیچھے حدیث گزر گئی، فرمایا کثرت سوال سے منع کیا گیا تمہیں،
یعنی وہ سوال جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں سوال پوچھتے جانا۔ اسے کہ بندہ کہتا ہے حضرت اویس کرنی کی پردادی کا کیا نام تھا؟ اور بھائی یہ سوال کا کیا تعلق ہے آپ کے دین؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا اویس کرنی کی پردادی کا کیا نام تھا؟ یعنی یہ سوال اب کسی عالم سے کہنا ہاں جی بتائیں جی آپ یہ دیکھیں میں نماز کی کتنی رکھتے ہیں فرض ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی نماز روزے کے مسئلے سیکھنے والے جو وہ سیکھیں۔ ہاں جنرل نالج کے لیے آپ خود پڑھ لیں، یعنی اس طرح کے مسائل میں لوگوں کو الجھانا کہ ہاں جی جو بتائیں جی، پتہ نہیں لگ جاتا آپ کے علم کا، ویس کرنے کی پردادی کا نام پہ بتائے وہ سب سے بڑا عالم ہوگا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ یعنی سوالات اس طرح کے ضرورت سے ہٹ کے، اب انہوں نے دیکھیں سوال بار بار کیے تو کیا ہوا؟ شدت ہو گئی، ان پہ سختی ہو گئی۔ تو فرمایا لہٰذا یہ چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایک چیز حلال ہے۔ یہاں سے پتہ چلا، مولا علی قاری نے بھی لکھا اور دیگر محدثین کہتے ہیں یہاں سے اس حدیث سے پتہ چلا، قاعدہ ہمارا ثابت ہو گیا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اصل جو ہے چیزوں میں کیا ہے؟ اصل میں اشیاء مباح ہیں، حرام وہ ہیں جن کو قرآن و سنت نے حرام کہہ دیا، بس اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنی ذاتی رائے سے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کی تائید میں وہ حدیث بھی ہم پیش کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر پوچھا ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ تیسرے بار پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا نا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ میری زبان سے اگر ایک بار نعم کا لفظ نکل جاتا۔ تو یہ حدیث یعنی ایک چیز کی سختی تو نہیں تھی، لیکن کسی بندے کے پوچھنے کی وجہ سے سختی ہو جائے تو فرمایا اس کا یہ جرم ہے پھر کہ اس نے لغو سوال کیوں کیا اور وہ سختی کیوں کی گئی۔ یعنی یہ تربیت کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جو امور بیان کر دیے جائیں بس وہاں تک بندہ رہے، اور جس کی وسعت دی گئی ہے دین میں وہ وسعت کو اختیار کرے، خود پوچھ کے اپنے اوپر تنگیاں نہ کروائے۔ ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان۔ اب یہ دیکھ، اچھا اور یہاں پہ یہ پچھلی حدیث گزری، چلیں اس کے آگے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمانے کے یکون فی آخر الزمان، یعنی قرب قیامت آخری زمانے میں ہوں گے دجالون، کچھ دجال کیا ہوں گے؟ یعنی دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں، جو دھوکہ کرے، جھوٹا ہو اس کو دجال کہے، اور کذابون سخت جھوٹ بولنے والے، یاتونکم من الاحادیث، فرمایا تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے، ایسی باتیں لائیں گے بما لم تسمعوا انتم، جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، جو تم نے نہ تم نے ولا آباؤکم، نہ تمہارے ماں باپ دادا نے وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، وہ تمہیں باتیں کریں گے۔ یہ عقیدہ 100 سال پہلے نکالا گیا، 100 سال پہلے یہ عقیدہ صراط مستقیم کتاب کے اندر ایک بندے نے نکالا۔ اس نے کہا اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں آنا یہ گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات پوری تاریخ انسانی میں کبھی سنی ہے؟ کسی محدث کے پاس آپ نے پڑھی ہے یہ بات؟ ہمارے باپ دادا آباؤ و اجداد نے کیا دنیا کائنات کے کسی مرتد کافر سے بھی یہ بات نہیں سنی؟ اور 100 سال پہلے ایک مسلمان ہونے والے ایک فرقے کے بہت بڑے یعنی نام پر، فرقے کا نام کیا لینا، پتہ سب کو چل جاتا ہے، اس طرح کی بات کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واضح اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا، تو کیا وہ اس مستاق میں نہیں آ جاتے؟ فرمایا دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے، ایسی باتیں کریں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں یہ بات کہنا، اس بات کے اوپر اجماع امت رہا، جمہور محدثین علماء فقہا تمام امت متفق رہی ہے اس بات کے اوپر کہ قبر کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے، اور ہم جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں صدقہ کا یا کوئی بھی چیز، امام نووی نے باب باندھا ہے، صحیح مسلم میں باب ہے، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، باب ہے صدقات کا ثواب میت تک پہنچانے کے بیان میں، کہ صدقہ یا کوئی بھی ثواب عبادت کا نفلی کا وہ قبر میں پہنچتا ہے مرحومین کو۔ اس کے اوپر تواتر کے ساتھ عمل بھی رہا ہے امت کا اور عقیدہ بھی رہا ہے۔ اور 100 سال پہلے ایک قوم آئے، ایک جماعت آئے، ایک فرقہ اٹھے اور وہ کہے کہ نہیں قبر والے تو مار کے مٹی ہو گئے، اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ فنا ہو گیا،
آپ کا جو مرضی کریں کچھ جاتا ہی نہیں اندر، پہنچتا ہی نہیں، ان کو تو ثواب ہی نہیں جاتا. تو یہ بات نہیں ہے. نہ ہم نے فرمایا نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، وہ کوئی نئی بات ہی لے آئیں گے. اور فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، بچ کے رہنا ان سے. لا يضلونکم ولا یفتنونکم، فرمایا کہیں تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، لہٰذا ان لوگوں سے بچ کے رہنا. اچھا یہاں پہ ملا علی قاری نے بڑی کمال بات کی. ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی وضاحت علماء فقہاء والی ہوگی، ان کی وضاحت دینداروں والی ہوگی، اور دینداروں کے بھیس میں آ کے وہ تمہیں جھوٹی باتیں وہ بتائیں گے جو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. فرمایا وہ دجال ہوں گے اور کذاب ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا. یہاں سے ایک اور بات، کلیاں جزیاں ملا کے، کلیات جزیات کو جوڑ کے کئی بندے مسئلے ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ رافضی ہیں، منطق کے زور پہ کیا سے کیا کر دیتے ہیں. اب ایک شیخ صاحب سے کیا انہیں کہنا ہوا، وہ عجیب ہی تقریر کر رہے تھے. ایک دن شاہت الوجوہ، جب حضور علیہ السلام نکلے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے کنکریاں لی یا ریت لی اور آپ نے ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ کہ یہ چہرے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، خراب ہو گئے، اور ان کی آنکھوں میں کچھ نظر نہ آیا. حضور درمیان میں سے نکل کے چلے گئے جب انہوں نے قتل کا ارادہ کیا. وہاں پہ لفظ آتے ہیں شاہت الوجوہ. اب ایک محدث صاحب فقیہ اعظم ملت اسلامیہ وہ استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں شاہت الوجوہ کا مطلب ہے، یہ ویسے تو اس کے 21 معنی آتے ہیں لسان العرب میں، روب ڈالنے کے لیے 21 معنی آتے ہیں. ایک عشقیہ معنی بتاؤں گا آپ کو، یقینی بتاؤں گا. ایک عشقیہ کون سا؟ شاہت الوجوہ کا مطلب ہے، شاہ کہتے ہیں جو چھا جائے، شاہتن کو چھاہتن سے وہ نکال کے تو ترجمہ کر رہے ہیں. شاہتن کا مطلب کیا ہے؟ جو چھا جائے، یعنی شاہتن کہتے ہیں وہ چھاہتن سے نکلا ہے. اب عربی کا ترجمہ تفسیر العربیت بالپنجابی کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہوتا ہے نا مشکل الفاظ کی تفسیر آسان کے ساتھ، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر الحدیث بالحدیث، تفسیر الحدیث باللغہ، وہاں پہ تفسیر الحدیث بالپنجابیہ. ٹھیک ہے جی. کہتے شاہت الوجوہ، شاہ کہتے ہیں جو چھا جائے. سرکار فرمایا مٹی چھا گئی، حالانکہ شاہت الوجوہ میں شاہت کا فاعل وجوہ ہے. شاہت وجوہ یعنی چہرے شاہت ہو گئے. کیا مطلب؟ نعوذ باللہ کافروں کے چہرے چھا گئے. یہ تو ترجمہ بان ہی نہیں سکتا عربی کے حوالے سے، لیکن وہ مطمئن کر رہے ہیں اپنے مجمع کو. شاہت فرمایا چھا گئی مٹی. تو کہتے ہیں جو چھا جائے مٹی وہ شاہت ہوتی ہے. تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. بندے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اینڈ پہ نتیجہ نکالا کہ مٹی چھا گئی تو بادشاہ است حسین، شاہ است حسین وہ جو چھا جائیں. کیا امام حسین علیہ السلام کی شان کے لیے یہ استدلال ہی رہ گیا تھا ایک؟ کیا آپ کی شان یہ استدلال سے ثابت آپ نے کرنی تھی؟ ان کی شانیں تو کائنات میں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ دیکھیں ثابت کہاں سے کر رہے ہیں؟ یعنی اچھا اس وجہ سے یہاں پہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ آپ کو بات جو بتانی میرے ذوق والی، قد الف الامام الشیخ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ رسالتاً فی تحریم المنطق والکلام. یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو ٹلے مار کے بندے استدلالات کرتے ہیں نا، منطقوں کی کلیاں جزیاں جوڑ کے، اسی وجہ سے حضرت امام شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اتنا موٹا رسالہ لکھا ہے منطق کی حرمت کے بارے میں. فرماتے ہیں منطق پڑھنا، ہاں یہ دیکھیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دیکھیں نہیں، میں نے تو آپ کو امام سیوطی کی بات بتائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر اس کی وہ وجہ تھی، یہ آپ کے لیے نہیں بات کہہ رہا. آپ کہیں گے ہاں ہم نے تعلیم المنطق پڑھی ہے، اس کا مطلب حرام ہی کیا. مراد یہ تھا کہ جو منطق پڑھ کے کلیاں جزیاں لگا کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ انسان گمراہی کی طرف جانے کا ہوتا تھا اس وجہ سے. تو لہٰذا یہ وہ والی منطق نہیں ہے. بعض علماء نے پھر اس کے جواز کی بھی بات کی ہے، تو میں نے آپ کو اپنے ذوق والی بات بتائی ہے. اچھا جی آگے دیکھیں، اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. فرمایا اہل کتاب تو رات پڑھتے تھے،
عبرانی میں، اور اس کا وہ تفسیر اس کی کرتے تھے عربی میں، ترجمہ کرتے تھے عربی میں، صحابہ کو کر کے بتاتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب، ان کی تصدیق نہ کرو، ان کی اور نہ ان کو جھٹلاؤ۔ تصدیق اس لیے نہ کرو کیونکہ عین ممکن ہے اندر وہ باتیں انہوں نے اللہ کا کلام بنا کے شامل کی ہوں جو ان کو پادریوں نے لکھی ہیں، کیونکہ تحریف ہو چکی تھی کتابوں میں۔ اور تکذیب اس لیے نہ کرو کہ کہیں اس بات کو جھٹلا نہ دو جو واقعتاً اللہ کا کلام ہو، کیونکہ دیکھیں ساری تورات تو نہیں نہ بدلی، کچھ نہ کچھ تو آیتیں آج بھی ہیں اس میں جو واقعی کلام الہی۔ تو اس طرح جو جنہوں نے کمپیریٹیو ریلیجنس کے اوپر لکھے ہیں نا تھیسز وغیرہ یا کتابیں یا مقالہ جات ہیں، اس کے اندر بڑی چیزیں انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ وہ احکام جو تورات، زبور اور قرآن میں مشترکہ ہیں، جس طرح پردے کے احکام ہیں، اور آگے آتا ہے رجم والی حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہودی آئے ان کا حضور رجم کا، تو وہ انگلی رکھ لی یہودی نے، عبداللہ بن سلام کہنے لگے اٹھائے نا انگلی ذرا، انگلی اٹھائی تو نیچے وہ رجم والی آیتیں تھیں۔ یعنی بہت سے ایسے احکامات ہیں، عورت کا پردہ کرنا یہ عیسائیوں میں بھی ہے، تورات میں لکھا ہے پردہ کیا جائے گا، عورت پردہ کرے گی پورا، یہ یہودیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں، یعنی بہت سے احکام آج بھی مشترکہ ہیں۔ خیر، تو فرمایا تم یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے، جو اور اللہ نے نازل کیا ہماری طرف اس پر ایمان لائے۔ اگلی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ حدیث بیان کر دے، ہر وہ جو سنی ہے، بس صحیح مسلم کی روایت، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں۔ یہ ہمارے بڑی معاشرے میں ایک بری عادت ہے، اے نا حدیث آیا ہے، آگے سے پتہ نہیں وہ کہانی سنائیں گے جو کائنات میں جی بھی حدیث ہے، کہاں جی؟ یہ میں سنی تھی کسی کو، کیسے سنی تھی؟ میں جی برف لینے گیا تھا، وہاں پہ ایک بندہ بیان کر رہا تھا، حاضری ہو گئی یار، کریانے کی دکان پہ سنی تھی یہ حدیث، کسے سنی تھی کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ بالکل حدیث کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے معاملے میں سخت محتاط۔ ہاں کسی بات کا نہیں پتہ، بندہ یہ کہہ دے، اگر ڈاؤٹ ہے بندہ کہہ دے کہ یار میں نے ایک بات سنی ہے وہ اس طرح ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لے، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور حدیث پہنچ بھی جائے علماء کے لیے کم از کم یہ ہے کہ اس کی تحقیق کریں لازمی۔ اور عوام الناس کو تو بالکل ہی ایسے نہیں کہ جو جب تک وثوق نہ ہو، کسی پختہ عالم دین سے کوئی بات سنی نہ ہو، تو اس وقت تک آگے اس کو حدیث کہہ کے پھیلانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا جی آگے، واہ واہ واہ، یہ حدیث سنیں ذرا، کمال کی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، اس کے اندر فضائل بھی ہیں مسائل بھی ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا کوئی بھی نبی اپنی امت میں مجھ سے پہلے، مگر یعنی ہر نبی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے بھیجے ان کے لیے ان کی امت میں کچھ حواریون مددگار تھے۔ حواری کہتے ہیں مخلص مددگار ہو۔ حواری اصل میں کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا وہ کپڑا رنگتے ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بس چونکہ وہ مددگار تھے، بس اس کے بعد پھر جو بھی نبی کا مددگار نبی کے ساتھ ہوا ان کو حواری کہنے لگ گئے۔ اصل میں حواری اس وقت کپڑا رنگنے والوں کو کہتے تھے، جیسے آج ہمارے ان کو کیا کہتے ہیں؟ للاری، ہاں کپڑا رنگنے والے، وہاں حواری کہتے تھے۔ ویسے قریب مخرج ہیں، قریب المخرج ہیں دونوں، حواری للاری۔ تو یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ یہ وہ رنگتے تھے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوئے تو اس کے بعد جو بھی کسی کا مددگار ہو اس کو حواری کہتے ہیں۔ یہ سیاستدان نہیں لفظ بول رہے ہوتے جملہ کہ آپ اپنے حواریوں کو سمجھا کے رکھیں، یعنی جو کہ جس کے فالوورز ہوں ساتھ جڑے ہوں ان کو حواری کہتے ہیں۔ کوئی امت میں کچھ حواری دیتا ہے جو نبی کے مددگار اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں، وَصَحَابٌ، اور کچھ ساتھی یأخذون بسنتہ، جو پکڑتے ہیں تھامتے ہیں اس نبی کی سنت کو، اور جو نبی کی سنت کو پکڑ لیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو حواری بھی دیے اور اہل سنت بھی دیے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، وہ نبی کی سنت کو پکڑتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں اور اقتداء کرتے ہیں، نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا پھر بعد میں آنے والے کچھ ایسے آتے ہیں یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، باتیں وہ کرتے ہیں خود کام کوئی نہیں کرتے، اور کرتے وہ ہیں ما لا یؤمرون، جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ آج اب یہاں پہ نا پھر ناراض ہو جاتے ہمارے کئی دوست۔ آپ دیکھیں کون سی جماعت ہے، ہر بندہ آج تقریباً ہر فرقے میں، لوگوں میں، ہر جماعت میں
اللہ ماشاء اللہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث ہے، قرب قیامت لوگ وہ کام کریں گے جس کا حکم نہیں دیا گیا، اور وہ کام چھوڑ دیں گے جس کا حکم دیا گیا ہے. اب یہاں سے ایک بڑا میں آپ سے ایک معصومانہ سا، عاجزانہ سا، منکسرانہ انداز میں ایک سوال کرتا ہوں. آپ ماشاء اللہ اہل سنت ہیں جی، میں بھی اہل سنت ہوں. ہاں یہ نہ ہو کہ ساری آپ نہیں اہل سنت. اب وہ سنی دوست، ایک مثلا دو سنی رات کے 11 ربیع الاول شریف کو جھنڈیاں لگا رہا. میں نے کہا جی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں. کہ سر نماز؟ کہ جی میں یہ کر رہا ہوں. کہ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ رات کے 11 بجے 12 بجے 11 ربیع الاول کی رات کو یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم دیا نماز پہلے ہے، کام یہ بھی کریں آپ، ثواب ہے. میں نے کہا جی جناب اگر آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں 5 ٹائم، فجر صبح آپ نے 12 ربیع الاول پہ نہیں پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور 1400 سال پہلے تعلیم دے کے گئے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہے. میں نے کہا سر آپ یہ چنڈیاں لگا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں آپ. حضور تو یہ فرما کے گئے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی تب ہوں گی جب میرا غلام نماز پڑھے گا. آپ کہنے نہیں یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھ کے نہیں آپ کو راضی کرنا، نماز نہیں میں نے پڑھنی، حرام کام کرنے، گناہ کرنے، چوریاں کر، سارے کام کرنے، بس سال بعد دیکھ دلا کے میں نے راضی کر لینا. کیا اللہ رسول اس طرح راضی ہوں گے؟ یہ بات کسی کر لیں مصلحانہ انداز میں تو وہ تنقیدانہ بن جاتا. اسی طرح آپ دوسرے مکتبہ فکر امام، ایک میں نے شیعہ حضرت سے پوچھا، میں نے کہا امام زین العابدین کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت. میں نے کہا سال میں ماشاءاللہ آپ کے بڑے مجلسیں یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، سوگ کے، عزاداری کے، ماتم کے، 1000 رکعت کی جماعت کا اہتمام بھی کبھی کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی سنت کو ادا آپ کیوں نہیں کرتے؟ مولا علی علیہ السلام ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے، دوسری میں رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ جاتے تھے. چلیں وہابی دیوبندی نہیں مانتے، نہ مانیں، سنی شیعہ تو مانتے ہیں. میں نے کہا سر آپ نے بھی کبھی ختم قرآن کی مجلس کی ہے کہ مولا علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں؟ امام حسین علیہ السلام کی جب آپ کو شہادت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی، سر کدھر تھا؟ سجدے میں تھا. کہ سر اپنا 10 محرم والے دن کتنی نمازیں ہیں، افراد آپ کے جلوسوں میں آپ نے دیکھیں کتنے بندے جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے، اور کتنے فیصد ذاکر ہیں جو نماز پہ تقریر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنے فیصد آپ کے خطیب ہیں جو نماز پہ تقریر کرتے ہیں، صرف فضائل سناتے ہیں بس. وہ بات تقریر وہ کو ساری جنتی ہیں جی، ہم بس آپ ٹینشن نہ لیں. میں خطیب بھی ویسے میں آ گیا ہوں بات جناب بابا آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھیج کے دروازہ بند کر کے میں نے واپس جانا ہے. یہ حال ہمارے خطیبوں کو. وہ نعت خاں لاہور کا وہ بیٹھا کہہ رہا کہتا جنہیں آج سے محفل تو لنگر کھا لیا میرا ایمان ہے وہ جنتی. دیکھ لیں حد نہیں ہوگی ویسے. کہتا جس نے روٹی کھا لی وہ بھی جنتی ہے. کسے بندہ کرے یہ بات؟ چل آگے چلیں. تو فرمایا بعد میں کچھ آتے ہیں کام وہ کرتے ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیے گئے. فمن جاہدہم بیدہ، جو ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان کے ساتھ روکے فرمایا وہ بھی مومن ہے. چلیں جی ہم ہاتھ سے تو پابندیاں کہ کسی پہ نہیں لگا سکتے، زبان سے کہہ تو سکتے ہیں، گزارش تو کر سکتے ہیں، عرض تو کر سکتے ہیں، تو عرض ہی کر رہے ہیں ہم. فرمایا جو جہاد کرے زبان سے وہ بھی مومن ہے، جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. کم از کم دل میں تو جانے کہ نہیں یار یہ کام اچھا نہیں. فرمایا اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ابو ہریرہ پاک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلایا ہدایت کی طرف اس کے لیے اجر ہے اس کی مثل تمام ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس کی اتباع کی. کسی بندے نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ہدایت کی طرف جانے والوں، مثلا ایک بندے نے بورڈ لگایا، وہاں پہ باہر بورڈ لگایا کہ اس گلی میں آگے مسجد ہے. کوئی بندہ مسافر اس بورڈ کو دیکھ کے مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، بورڈ لگانے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نمازی کو. نمازی نے وضو کیا، نماز پڑھی تو اس نے اللہ اللہ کی، جو کیا جتنا ثواب ملا اس بورڈ لگانے والے کو. سمجھ آ گئی تھی؟ فرمایا اور جنہوں نے عمل کیا ان کا بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی پورا پورا اجر ملے گا. ومن دعا الی دلالہ، جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی گناہ ہے جتنا گمراہی کی طرف جانے والے کے. جس نے کو برائی کا راستہ کھولا
جو بندہ عذر سے بھٹک کے اس راستے پر چلا گیا اور گناہ کیا، گناہ ایجاد کرنے والے کو، اس گمراہی کے راستے کی طرف بلانے والے کو، سب کو برابر کا گناہ ہے۔ اچھا جی، اور ان کے گناہ سے بھی کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ یہاں پہ مولا علی قاری نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ آپ کہتے ہیں دیکھیں ایک بندہ بورڈ لگائے، اس بورڈ کو دیکھ کے کو مسجد میں چلا جائے، بورڈ لگانے والے کو مسجد کے نمازی کا ثواب گھر بیٹھے مل جاتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے نا، ایک ایک پائی پائی کا ثواب اللہ رحمت للعالمین کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کو ہدایت کی طرف بلانے والے تو ہمارے آقا ہیں، ساری کائنات کو ہدایت کی طرف حضور نے بلایا ہے۔ لہذا قیامت تک تمام مسلمانوں کی نمازوں، عبادتوں، ریاضتوں، روزوں، تمام صوفیاء اولیاء کے اجتہادات، جہادات، عبادات، ریاضات، سب کا ثواب اللہ حضور کو عطا فرماتا رہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادہ الاسلام غریباً، فرمایا اسلام کی ابتدا ہوئی تھی غریب الوطن تھا اسلام، یعنی کمزور بندے تھے۔ اس کے کئی مفہوم ہیں غریباً کے۔ اسلام یعنی تنہا تھا اس وقت، اللہ کی قوت ساتھ تھی، لوگوں کی فائنینشیل طور پہ یا ویسے سپورٹ کرنے والے بہت کم تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے غریب صحابہ انہوں نے مارا جاتا تھا۔ فرمایا اسلام فقر کی حالت میں پروان چڑھا تھا، غربت کی حالت میں، اور آنے والے بھی ابتدا میں غریب تھے، ایسے ہے نا۔ فرمایا اسلام ابتدا جس طرح ہوئی تھی نا، سیعود کما بادا، ان قریب وہاں ویسے ہی اسلام لوٹ آئے گا جیسے شروع ہوا تھا، آج بھی ایسے، اور آج وہ ہو چکا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والے غریب ایسے آگے نہیں۔ آپ وہ خادم صاحب پر کہتے ہوتے تھے، کہتے میں گیا ایک ٹاؤن میں نے وہاں پورے قبرستان میں ایک بندہ بھی فاتحہ پڑھتا نہیں دیکھا، لاہور کے کسی ٹاؤن کی بات کرتے، کہتے کوئی ایک بندہ قبرستان میں فاتحہ پڑھتا نظر نہیں آیا مجھے۔ تو آج بھی غریب لوگ ہی مانتے ہیں اسلام، امیروں کا اپنا ہی دین، مالداروں کا اپنا ہی دین، اغنیاء کا اپنا ہی۔ تو فرمایا فطوبی للغرباء، جب حکومت بھی مسجدوں کے خلاف ہو، ہے کہ نہیں، مسجدوں کے میٹر بھی کمرشل ہے نہیں، مسجد زیادہ بل دے۔ مسلمانوں کے ملک میں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے یار مسجد کی بجلی فری ہو، نمازی ہیں اللہ کے بندے مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں، یہاں پہ مسجدوں کا بل ڈبل ہے۔ ہمارے مسلمانوں پہ یہ شفقت ہے حکومت پاکستان کی، کمرشل میٹر لگتے ہیں۔ یعنی دینی معاملات میں کم از کم تمام مساجد ہیں، دیکھیں نہیں، تمام قسم کی جس کی بھی مسجد ہے، مسجد کے لیے کم از کم یہ ہونا نہیں چاہیے کہ یار یہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے اسے بنایا گیا ہے تو یہ کم ہو، اس کا ہو۔ چلیں خیر، یہ علیحدہ بات ہے۔ مدارس کے اندر کثرت سے امیر بندے اپنے بچے نہیں بھیجتے، کہتے ہیں مولوی بنانا کیا کرنا، دین کو حقارت سی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں، ایسے اس طرح کرتے ہیں، فوقیت وہ دین کو نہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے آدھا معاشرہ کہتا ہے مولوی بن گیا تو روٹی کہاں سے کھائے گا کدھر سے، ہے کہ نہیں، اس طرح یہ بھی ہے۔ اور پچھلے دن ایک خطیب کی میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے ایک 500 بندے کو میں نے بھیجی ہوئی تھی آپ کو، میں نے چاہے 500 بندے نے میں کیا منڈا مولوی بنا لو، کہتے کھائے گا کتوں، کہنا جب میں روٹی کھانے لگا تو میں نے آتا مولوی بڑا کھانے نے۔ اور وہ بات اس کی ایک آخر میں بڑی اچھی تھی، اس نے کہا پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کو عالم دین یا حافظ قرآن بھوک کی وجہ سے مرتا ہم نے نہیں دیکھا کبھی، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں جس وقت میں لوگ دین سے نفرت کر رہے ہیں، دین سے دور بھاگ رہے ہوں، اپنی اولاد کو دین سمجھانا حقارت کی نظر سمجھتے ہوں، فرمایا جو اس وقت مصطفیٰ کا دین پڑھ کے اس کی خدمت کے لیے زندگی وقف کر دے، فرمایا توبہ آ جاؤ تمہیں مبارک ہو، حضور مبارک دے رہے ہیں، یہ چھوٹا درجہ نہیں ہے، رحمت للعالمین کی مبارکباد ہے ان لوگوں کو جو ان حالات میں بھی دین کا کام کریں۔